الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف ندا کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے متعلق ہم نے 3 قواعد کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہر زبان کے اندر لوگوں کو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، ندا دینے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی عربی میں بھی کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ، ایک حرف یا ہے۔ یا ایک ایسا حرف ندا ہے جو کہ عربی میں دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، ان کو آواز دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بات بھی بیان کی تھی کہ ایک حرف ندا ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کو پکارا جاتا ہے۔ تو جس ذات کو پکارا جا رہا ہو اسے منادا کہتے ہیں، حرف ندا اور منادا۔ پھر ہم نے یہ بات بھی آپ کو بیان کی تھی کہ اگر منادا یعنی کہ جسے پکارا جا رہا ہے، اگر وہ مفرد ہے یعنی کہ وہ سنگل ورڈ ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ ورڈز کا کمبینیشن نہیں ہے، وہ ایک سنگل ورڈ ہے، تو ایسی صورت میں اس مفرد لفظ کے اوپر جب آپ یا حرف ندا کو داخل کرتے ہیں تو اگر اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے تو وہ تنوین گر جاتی ہے۔ مثال ہم نے دی تھی زید کی کہ زیدن، اس کے اوپر تنوین موجود ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، اس پر تنوین موجود ہے۔ جب ہم نے اس کے اوپر یا حرف ندا کو داخل کیا تو یہ ہو گیا یا زیدو، اس کی تنوین گر گئی۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک اسم ایسا اسم ہو جو کہ مذکر ہے اور اس مذکر اسم کے اوپر الف لام داخل ہو، یعنی کہ اس اسم کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، وہ معرف باللام ہو، اور ایسی صورت میں اس کے اوپر آپ حرف ندا کو داخل کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ حرف ندا ایسے اسم پر داخل کریں گے، ایسے مذکر اسم کے اوپر جو کہ الف لام والا ہے، تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایک اور لفظ کا آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ایہا۔ ایہا مثالیں یہاں پہ بیان کی گئی تھیں، یا ایہا الناس، یا ایہا الانسان، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی۔ اب دیکھیے یہاں پر حرف ندا کو جس اسم کے اوپر داخل کیا گیا ہے، مذکر اسم کے اوپر، وہ الف لام والا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہمیشہ ایک لفظ بیچ میں آئے گا جو کہ ایہا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب بھی ایک مؤنث اسم ہو اور اس مؤنث اسم کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی کہ وہ بھی معرف باللام ہو، اور ہم اس اسم کے اوپر حرف ندا یا کو داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس اسم اور یا کے درمیان یعنی کہ حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا لفظ آئے گا۔ ایتھا کا لفظ یا یعنی کہ حرف ندا اور منادا جو کہ مؤنث ہے اس کے درمیان آئے گا، جیسے کہ اگزامپل تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ آج انشاءاللہ جس قاعدے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی منادا، یا اسے ہم یوں کہہ لیں کہ جب بھی یا حرف ندا کو ہم مرکب اضافی کے اوپر داخل کریں گے، آپ جانتے ہیں مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے، پہلا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضاف یہاں پر منادا بن رہا ہوگا، مضاف یہاں پر وہ ذات ہوگی کہ جس کو آواز دی جا رہی ہوگی، جس کو پکارا جا رہا ہوگا، جس کو ندا دی جا رہی ہوگی۔ آپ یاد کیجئے پہلا قاعدہ کیا تھا کہ جب جس ذات کو ندا دی جا رہی ہے وہ مفرد ہے، یہاں پہ دیکھیے مفرد نہیں ہوگا، مرکب ہوگا، اسی لیے ہم نے کہا مرکب اضافی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ اب جب یا حرف ندا منادا کے اوپر داخل ہوگا، ایسے منادا کے اوپر جو کہ مضاف بن رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا ہم اس کو یہاں پہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ اگزامپل دیکھیے عبداللہ۔ ہم جانتے ہیں عبداللہ، اب تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کیجئے۔ عبد اور اللہ، عبد نکرہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کر کے دیکھیے، ترجمہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، دیکھیے کا لفظ بھی بیچ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ تب دیکھتے ہیں عبدو جو کہ مضاف بن رہا ہوگا، کیا اس میں مضاف کی کوالٹیز پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟
دیکھیے مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، عبدو کے اوپر نہ ہی الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے، لہٰذا مضاف بن سکتا ہے۔ لفظ اللہ دیکھیے حالت جری میں ہے، معرفہ ہے، لہٰذا یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ جب آپ اب اس لفظ عبداللہ کے اوپر یا حرف ندا کو داخل کریں گے، یا حرف ندا کو داخل کریں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ عبداللہ یا عبداللہ میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ مضاف حالت نسبی میں چلا جائے گا، مضاف کی پیش زبر سے تبدیل ہو جائے گی، مضاف حالت نسبی میں چلا جائے گا۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، رب العالمین، رب العالمین، عالمین کا رب، دیکھیے یہ بھی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، رب نکرہ، العالمین معرفہ، نکرہ کے بعد معرفہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا۔ نمبر 2 یہ دیکھیے کیا ترجمہ کرنے میں کا کی کے لفظ آ رہا ہے، عالمین کا رب بالکل آ رہا ہے، لہٰذا مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم مضاف کی بھی جو کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے رب، العالمین مضاف الیہ کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ اب جب یہ رب العالمین کے اوپر یا حرف ندا داخل ہوگا، یا حرف ندا جب رب العالمین کے اوپر داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ رب یہ مضاف حالت نسبی میں چلا گیا۔ اگلی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، یا ارحم الراحمین۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی وہی ہے، ارحم الراحمین، یا حرف ندا داخل ہوا، یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ یہ ہو جائے گا یا رسول اللہ۔ اخت ہارون یہ ہو جائے گا یا اخت ہارون۔ اب یہاں پہ ہارون لفظ جیسے ہی آپ کے سامنے آیا، آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا اس کے اندر کہ یہ ہارون حالت جری میں کیوں نہیں ہے، یہ حالت جری میں ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں میں سے نہیں ہے جو کہ منصرف ہیں، ہارون غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری اسی شکل میں ہمیں دکھتی ہے، زبر کے ساتھ ہی ہمیں دکھتی ہے، تو لہٰذا یا اختہ ہارون، مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن کے اوپر یا داخل ہوا تو اختہ حالت نسبی میں چلا گیا۔ یا نساء النبی، یا نساء النبی، نساء النبی نبی کے ازواج، نبی کی عورتیں، جیسے ہی یا حرف ندا اس کے اوپر داخل ہوا تو یہ ہو گیا یا نساء النبی۔ یعنی کہ یا حرف ندا جب بھی مضاف کے اوپر داخل ہوگا تو اسے حالت نسبی میں کر دے گا، اسے حالت نسبی میں کر دے گا۔ آج آپ کو اسم کے حالت نسبی میں جانے کی سب سے پہلی وجہ پتہ چل گئی کہ اسم کب حالت نسبی میں جاتا ہے، تو جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ جب بھی یا حرف ندا مضاف کے اوپر داخل ہوتا ہے تو مضاف کو حالت نسبی میں کر دیتا ہے۔ یہاں پہ نوٹ کے طور پہ ایک بات کو یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی ہمیں کسی کو بار بار پکارنا ہوتا ہے، بار بار آواز دینی ہوتی ہے، ندا دینی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم بار بار یا کا استعمال نہیں کرتے، جیسے ہم کسی کا اسم بار بار استعمال نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی ہم یا حرف ندا کو بار بار استعمال نہیں کرتے، جسے بار بار پکارنا ہو اس کے لیے یا کا لفظ بار بار استعمال نہیں کیا جاتا۔ بالکل ایسے ہی دیکھیے اللہ رب العزت کو بار بار پکارنا ہوتا ہے، تو جب بار بار پکارنا ہے تو ہم اسے یا ربنا یا ربنا یا ربنا نہیں کہتے، بلکہ ربنا 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 کے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یا محذوف ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم اسے کھولتے ہیں۔ اصل میں تھا ربنا، اصل میں کیا تھا؟ ربنا، ربو مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ، اور یہ نا ضمیر حالت جری کی ضمیر تھی، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن تھا۔ جب اس ربنا کے اوپر یا داخل ہوا تو یہ بن گیا یا ربنا، یا ربنا۔ اب اوپر والا نوٹ یاد کر لیجئے کہ جب جس کو بار بار پکارنا ہو تو پھر یا کا لفظ بار بار استعمال نہیں کرتے، لہٰذا یہاں پر یا پوشیدہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں محذوف ہے، پوشیدہ ہے، تو اب یہ بن گیا ربنا، یا ربنا یہ بن گیا ربنا۔ بالکل ایسے ہی دیکھ لیجئے ربی، ربی میرا رب، یہ یا متکلم کی ضمیر ہے، ربی میرا رب۔ اب دیکھیے اس میرا رب کے اندر بھی یہ اصل میں کیا تھا؟ یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن چونکہ
تخفیف کی گئی، ہلکا کیا گیا، بار بار پکارا جاتا ہے تو لہٰذا یا کو پوشیدہ کر دیا گیا، محذوف کر دیا گیا، تو یہ بن گیا ربی۔ اس کے بعد عربوں نے اور اس میں مزید تخفیف کی، اسے مزید ہلکا کیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس ربی کی یا کو بھی گرا دیا، ربی کی یا کو بھی نکال دیا، تو اب یہ ہو گیا ربی۔ ربی اس کا مطلب بھی میرا رب ہی ہوا کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید نئی انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔